بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج ہم نورانی قاعدے کا سبق پڑھ رہے ہیں۔ پہلے ہم ایک زبر والا پیج پڑھتے رہے، پھر ہم نے 2 زبروں والا پیج پڑھا، اور اب ہم سب لفظ کو اکٹھا کر کے پڑھیں گے۔ وہ کیسے پڑھیں گے، ان کو کیسے ساتھ ملانا ہے اور ان کو کیسے پڑھنا ہے، اس لیے یہ بتانا ضروری ہوتا ہے کہ جب بچے پڑھ رہے ہوں اور بچوں کو سمجھ نہ آئے تو ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ ایسے پڑھنا چاہیے۔ اور آج سبق پڑھنے سے پہلے ہم اس کا طریقہ اور اس کی پہچان کروانی ہے لفظوں کی، تاکہ بچے کو اچھی طرح پتہ چل جائے کہ ہم نے کیسے سبق پڑھنا ہے۔ اس سبق پڑھنے سے پہلے ہم کچھ ہدایات پڑھ لیتے ہیں تاکہ جن کو سمجھ نہ آئے وہ اس ہدایت سے صحیح پڑھ لیں۔ یہاں ہجے بچوں سے کروائیں اور حروف کو ملانا خود بتلائیں۔ اگر بچے حروف یا حرکات کو صحیح طریقے سے نہ بتلا سکیں تو پچھلا پڑھائیں، پھر اسے دہرائیں جب تک بچے خود ہجے نہ کرنے لگیں۔ آگے سبق ہرگز نہ دیں، اس اصول کو کبھی ترک نہ کریں، ورنہ آپ کی محنت اور بچے کی عمر ضائع ہوگی۔ یہاں بھی غنّے کی مشق سابقہ طریقے پر کروائیں کہ تنوین کے بعد اگر حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، لام را آئے تو غنّہ نہیں ہوگا۔ ان 8 حروف کے علاوہ کوئی اور حروف آ جائے تو غنّہ ہوگا۔ اگر زبر یا پیش ہو تو را موٹا ہوگا، اگر زیر ہو تو را باریک پڑھا جائے گا۔ جیسے اب ہم نیچے والا سبق پڑھ رہے ہیں۔ حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا، دال 2 زبر دن، آبادن۔ اب دیکھیں کہ حمزہ کی شکل تو وہی ہے، آگے با ہے، با اب باریک ہو چکا ہے۔ پہلے با موٹا تھا، مثلاً بڑا با تھا، اب چھوٹا ہو چکا ہے۔ پہلے دال کی شکل اور تھی، اب دال کی شکل اور ہے۔ ان شکلوں کو اب ہم نے یاد کرنا ہے، یاد رکھنا ہے، ان کی پہچان کرنی ہے تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ ان کی شکل یہ ہے، با کی شکل یہ ہے اور دال کی شکل یہ ہے۔ ٹھیک ہے، جب شکل کا پتہ چل جائے گا تو بچہ خود بخود پڑھنا شروع ہو جائے گا، تاکہ اس کے آگے بھی با اور چھوٹا ہو جائے گا، اس کی شکل اور چھوٹی ہو جائے گی۔ قرآن پاک میں ایک چھوٹا سا لفظ ہوتا ہے اور اس لفظ میں پتہ نہیں چلتا کہ یہ با ہے یا جیم ہے۔ وہ آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ اس کی شکل کیسے یاد رکھنی ہے، اور با کی شکل کیسے یاد رکھنی ہے، دال کی شکل کیسے یاد رکھنی ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں حمزہ زبر آ، با زبر با، دال 2 زبر دن،
آبادن. آگے ہے حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا. اب ہا کی بھی شکل دیکھ لیں. پہلے تو ہا اپنے مکمل طریقے پہ تھا، اب ہا چھوٹا ہو چکا ہے. آہا دال دو پیش دن. بعد اوقات بچوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ دال ہے یا نون ہے، اس لیے بچوں کو بتلائیں، ان کی شکل یاد رکھیں تاکہ نون کی شکل پوری ہوتی ہے. کہیں پہ نون چھوٹا بھی ہوتا ہے، اس کے اندر ڈاٹ آ جاتا ہے. جب ڈاٹ آتا ہے تو پھر بچے کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ نون ہے یہ زال ہے. جیسے آپ دال کے اوپر دو پیشے ہیں، اسی طرح زال کے اوپر ایک ڈاٹ ہوتا ہے، وہ بچوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ نون ہے یا زال ہے. اس لیے پہچان کروائیں تاکہ بچے کو مکمل پتہ چل جائے کہ یہ نون ہے یا زال ہے. حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، دال دو پیش دن. آحادن ایسے پڑھیں گے. آگے حمزہ زبر آ، خا زبر خا. اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو سبز حروف ہوتے ہیں نا وہ موٹا کر کے پڑھتے ہیں، جو دوسرے حروف ہیں ان کو باریک کر کے پڑھنا ہے، اور موٹے حروف کو، سبز والے حروف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. حمزہ زبر آ، خا زبر خا، زال زبر زا. آخاذا. میں نے آپ کو پیچھے یہی پہلے بتایا کہ یہ آپ دیکھیں نا زال ہے، زال کے اوپر ڈاؤٹ ہے، یہ بچوں کو پتہ نہیں چلتا یہ زال ہے یا نون ہے، تاکہ بچوں کو بتائیں کہ یہ زال ہے. اگر اس ڈاٹ کو اندر تھوڑا سا لگا دیتے تو پھر یہ زال بن جاتا. آخاذا. اب پیچھے سے دوبارہ رپیٹ کرتے ہیں. حمزہ زبر آ، با زبر با، دال دو زبر دن. آبادن. حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، دال دو پیش دن. آحادن. حمزہ زبر آ، خا زبر خا، زال زبر زا. آخازا. آگے حمزہ زبر آ، زال زیر زی، نون زبر نا. آذینا. حمزہ زبر آ، میم زبر ما، را زبر را. آمارا. اب ہم ان کی روانگی کرتے ہیں. آبادن، آحادن، آخاذا، آذینا، آمارا. دوبارہ رپیٹ کرتے ہیں. آبادن، آحادن، آخاذا، آذینا، آمارا.